السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو اسے یوں ہی اندھیرے میں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وقتاً فوقتاً اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے انبیاء آتے رہے، اور انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور جب بھی کسی قوم میں کوئی نبی آتا تو وہ پچھلی جو نبی تھے ان کی تعلیمات کے اندر جو بھی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، قوم نے جو خرابیاں پیدا کر دی تھیں ان کی وہ اصلاح فرماتا، اور پھر قوم کو جو ہے وہ توجہ دلاتا اور انذار کا طریقہ اپناتا، اور قوم کو یہ بتاتا کہ ایک دن تمہیں اللہ رب العزت کے آگے کھڑا ہونا ہے۔ اور پھر وہ جب اس دنیا سے چلا جاتا تو قوم کچھ عرصے تک اس کی تعلیمات پر رہتی، اور پھر قوم میں جب خرابی پیدا ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر دوسرے پیغمبر کو مبعوث فرماتا، اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں مبعوث کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ اب بند کر دیا گیا۔ چنانچہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو تعلیمات ہیں وہ آج تک ہمارے درمیان محفوظ ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اس دنیا میں تو وہ کیا حالات تھے، اور جن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص عرب کا انتخاب ہی کیوں فرمایا، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آج جو گمراہی ہے، آج جو خرابی مذہب میں آ جاتی ہے، آج جو بدعات اس میں شامل ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اب نبیوں کا سلسلہ تو منقطع کر دیا ہے، لیکن کیا کوئی ایسا انتظام فرمایا ہے کہ آج کا انسان بھی جو ہدایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے وہ ہدایت آج بھی حاصل کر سکے؟ ان تمام مباحث پر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبر بناتا ہے اس کا کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے، اور کن صورتحال میں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب اس قوم کی طرف جو ہے وہ پیغمبر کو بھیجا جانا چاہیے؟ یہ بات عقلی طور پر بالکل ٹھیک ہے کہ جب بھی کسی منصب کے لیے کسی کو منتخب کیا جائے گا تو کوئی معیار ہوگا، لیکن یہ سرتسر اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اس وجہ سے کیا معیار ہوتا ہے، کس بنیاد پر انتخاب کیا جاتا ہے، اس کو بتایا نہیں گیا۔ یہ بات قرآن مجید نے کئی مقامات پر بیان کی ہے کہ وہ خیار الناس ہوتے ہیں، یعنی اخلاقی لحاظ سے بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ انسان کے کئی پہلو ہیں، میری صلاحیتیں کیا ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کن علوم کا ذوق دیا ہے، میرے اندر ادبی صلاحیت ہے، میں چیزوں کی تنقیح کرنے کا ذوق رکھتا ہوں، میں مادے پر تحقیق کرنے کی طرف رجحان رکھتا ہوں، میں نفس کے علوم کی طرف میلان رکھتا ہوں۔ انسانوں کے مابین اس اعتبار سے بہت فرق کیا گیا۔ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فرق ہے، یعنی ایک آدمی ایک ہی ماں باپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں، اس کے رجحانات، اس کے اذواق بہت مختلف ہوتے ہیں اپنے ہی ایک دوسرے بھائی سے۔ انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہ چیز ضرور ہوگی، لیکن ہمارے سامنے خدا کا فیصلہ آتا ہے، اس کے اسباب وہ نہیں بیان کرتا، اور اس کی پوری تاریخ قرآن مجید نے بیان کر دی ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ نبوت کا سلسلہ مؤخر نہیں ہوا، یعنی جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کا انتخاب کر کے ان کو انسانیت کا شرف بخشا، یہ تو قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں انسان کے حیوانی وجود کو تصفیے کے مراحل سے گزارا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو انسانی شخصیت دی گئی۔ تو انسانی شخصیت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطبت کا شرف بخشا۔ اگر آپ ایک لفظ میں یہ بیان کرنا چاہیں کہ نبوت کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطبت کا شرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو قیامت کی منادی کرنے کے لیے، قیامت کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے مخاطبت کا شرف بخشے، خود بات کرے، اپنی بات اس تک پہنچائے، وہ بات لوگوں کو کہنے کے لیے اس کو مامور کر دے، ذمہ داری دے دے، تو یہ نبوت ہے۔ رائٹ۔ اب آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی کرائیٹیریا تو اس طرح نہیں بیان کیا گیا، تاہم یہ بتایا گیا کہ وہ اعلیٰ ترین صفات کے حامل ہوتے ہیں اور وہ قوم کے صالح ترین افراد ہوتے ہیں۔
اخلاقی لحاظ سے یہ دیکھیے دنیا کے علوم، فنون، اذواق، رجحانات، صلاحیتیں یہ زیر بحث نہیں ہیں. ٹھیک. ایک ہستی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرنے کے لیے وہ کیا صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ودیت فرماتے ہیں. اس لیے کہ وہ تو ہم سب کو ودیت کر رہے ہیں. یعنی یوں تو نہیں ہے کہ سارے انسان یکساں پیدا کیے گئے. ہر انسان کو ذہنی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، علمی لحاظ سے مختلف صلاحیتیں دی گئی. انہی کا ظہور ہوتا ہے. جو صلاحیتیں غالب کو دی گئی ہیں وہ فردوسی کو نہیں دی گئی، جو آئنسٹائن کو دی گئی ہیں وہ نیٹشے کو نہیں دی گئی. تو دنیا میں صلاحیتوں کا بہت کچھ تفاوت ہے. ظاہر ہے کہ جن ہستیوں کو نبی کی حیثیت سے منتخب کیا جاتا ہے ان کے اندر بھی کچھ صلاحیتیں ہوں گی ایسی جو اللہ تعالیٰ اسی طرح ودیت فرماتا ہے اور پھر ان کا انتخاب کرتا ہے. لیکن چونکہ یہ انتخاب یہی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ وہ یہ بتائے کہ اچھا میں اس بنیاد پہ انتخاب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ایسا اگر بتایا جاتا تو اس سے ایک اور طرح کی بحث شروع ہو جاتی. اور یہ بھی امکان ہے کہ پھر بہت سے لوگ حوصلہ مندی کے ساتھ اس منصب کو حاصل کرنے کی جدوجہد کر لیتے ہیں. اب بھی کب باز آتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے، وہ انتخاب کرتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو مخاطبت کا شرف بخشا، نبوت حاصل ہو گئی. اس طریقے سے انسان نے اپنی فطرت کی رہنمائی اور خدا کی رہنمائی دونوں سے بیک وقت زندگی کی ابتدا کی. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک زمانہ فطرت آیا، یعنی ایک لمبا زمانہ ایسا آیا جس میں نبوت نہیں تھی. اس میں لوگوں کے اندر بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے. یعنی جو رہنمائی ماں باپ نے دی تھی، جس رہنمائی کو لے کر انسان پیدا ہوا تھا، اس کو جب فراموش کر دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا پے در پے ایک سلسلہ جاری کر دیا. اس کو سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ. ابتدا میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس کے بعد اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے. جب اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے تو پھر فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. اس کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے جاری کر دیا. اور نبوت کیا ہے؟ بشارت اور انذار. یعنی اصل میں نبی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہستی جو آخرت کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آخرت کی نبا، آخرت کی خبر دینے والا وہ نبی ہے. ٹھیک ہے. جاوید صاحب، یہاں پر جو ہمارے جو جنرل کویشچن آنسرز جو آتے ہیں ان میں ایک کویشچن ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے. میں وہ کویشچن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو وہ منتخب کرتا ہے. سوال ان کا یہ ہے جنہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہارون کو میرے لیے میرا مددگار کر دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کر لی. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کی درخواست پر بھی پیغمبری عطا کرتا ہے. ہم بہت سی درخواستیں کرتے ہیں، اگر وہ قابل قبول ہوتی ہیں تو قبول ہوتی ہیں. دیکھیے نا، نبوت کے بارے میں جو بات یہ میں نے کہی آپ سے، اس کو خود قرآن مجید نے باللفظ بیان کر دیا ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو یہ شرف بخشے کہ وہ اس کا پیغام بر ہو کر دنیا میں کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے فیصلہ تو اللہ ہی کرتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے مدد کی درخواست کی، اپنی دانست میں یہ خیال کر کے کہ وہ اوصاف میرے بھائی میں پائے جاتے ہیں، وہ میری مدد کر سکتا ہے. ذمہ داری بہت بڑی ہے، میں ایک باجبروت بادشاہ کی طرف بھیجا جا رہا ہوں. ان کو یہ بھی احساس تھا، ظاہر ہے کہ تواضع کی بنیاد پر یہ احساس تھا کہ میں کوئی بہت اچھا خطیب بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. وہ بہت غیر معمولی خطابت کی صلاحیت رکھتے ہیں. زیادہ اچھا ہوگا کہ وہ میرے مددگار بن کے کھڑے ہو جائے. یہ انہوں نے درخواست کی. اگر یہ درخواست موضوع نہ ہوتی تو رد کر دی جاتی. حسن اتفاق ہے کہ موضوع ہو گئی. اس کی بہت سی مثالیں آپ کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نے کوئی بات کہی، کوئی تجویز پیش کی. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک پورا باب ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کون سی خواہشات ہیں جس کی تائید میں وحی آ گئی. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. یعنی یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے فیصلے ہر حال میں غلط ہوں گے. ٹھیک. تاہم اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ فیصلہ صحیح نہ ہوتا، یہ درخواست صحیح نہ ہوتی، موضوع نہ ہوتی، جن کا نام انہوں نے لیا تھا وہ اس منصب کے لیے موضوع نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیتے. انہوں نے قبول فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف بات ہم آہنگ ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن حضرت موسیٰ نے بھی یہ نہیں بتایا کہ ان کے سامنے وہ کیا کرائیٹیرین یا معیار تھا جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ کہا.
انہوں نے اپنی درخواست پیش کی اپنے ایک تاثر کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اسی اصول پر کہ اللہ عالم و حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو اس منصب پر فائز کرے۔ اس میں ہماری کوئی بہت دلچسپی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی معاملہ یوں نہیں ہے کہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر مجھے یا آپ کو کمپیٹ کرنا ہے، میدان مقابلہ میں اترے ہوئے ہیں۔ اللہ کا انتخاب ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں سے کس کو اٹھائے اور اٹھا کر یہ ذمہ داری دے کہ اس کا پیغام پہنچائے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اصل میں اس طرح کی سب چیزوں کو ہمارے ہاں لوگ فضیلت اور عظمت کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، آسان نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا فرض کریں کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی جائے، لوگ بوٹیاں نوچ لیتے ہیں، آسانی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مزے کا اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیے کہ قریش نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہے، اہل کتاب نے کیا کیا ہے، کس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ سورہ یوسف کی آخری آیت کبھی آپ پڑھیں، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کتنے پیغمبر ہیں کہ جن کا معاملہ یہ ہو گیا کہ ان کی قوموں کو یہ گمان ہونے لگا کہ یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ کل خدا کی مدد آ جائے گی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، پیغمبر بھی مایوسی کے مقام پر پہنچ گئے، تب پروردگار نے کہا کہ آ گئی میری مدد۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک منصب ہے جیسے مناصب ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ نہ سیاست اور قیادت تنہا منصب ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ نبوت تو اس سے کہیں بڑی چیز۔ جاوید صاحب، یہ آپ نے فرمایا، نبوت کی حقیقت بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخاطبت کا یہ شرف عطا کرتا ہے۔ اب اس مخاطبت کا مطلب ظاہر ہے کہ وحی، آپ یہ فرما رہے ہیں، وحی کی کیا مختلف صورتیں ہیں یا وحی کی کوئی ایک خاص شکل ہے؟ یہ لفظ میں نے بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیا، اس لیے کہ خود قرآن مجید نے سورہ شورا میں یہی بات کہی ہے۔ وہاں یہ موضوع بن گئی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کلام کرے گا؟ تو فرمایا کہ ہاں میں کلام کرتا ہوں، اور اس کی میں 3 صورتیں اختیار کرتا ہوں۔ ٹھیک، یعنی میں براہ راست کلام کرتا ہوں، پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی، میں اپنا فرشتہ بھیج دیتا ہوں، میں دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہوں۔ تو یہ جتنی صورتیں بھی ہیں یہ قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ ان سب کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ کلام اور مخاطبتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ خیال ٹھیک نہیں ہے کہ یہ کوئی الفاظ نہیں ہوتے جس کو پیغمبر لفظ دے دیتا ہے۔ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے باللفظ ہوتا ہے، بالکل واضح طریقے پر، جیسے میں آپ گفتگو کرتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے۔ الفاظ کمیونیکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کلام کا اطلاق اس کے سوا کیا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک، تو کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، گفتگو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بات کرتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں مخاطبت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی گویا خطاب کرتا ہے۔ تو یہ کہا ہے نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور جو اس کی داستان بیان ہوئی ہے کہ وہ رات ہے، سردی ہے، اندھیرے میں جا رہے ہیں، اچانک ایک جگہ ٹھہرتے ہیں، ان کو خیال ہوتا ہے کہ شاید یہاں کہیں آگ جل رہی ہے، مجھے کوئی رہنمائی حاصل ہو جائے گی رستے کے بارے میں، ان کے اہل و عیال بھی ساتھ ہیں، اچانک آواز آتی ہے کہ میں تمہارا پروردگار بات کر رہا ہوں۔ میں نے اسی پر لوگوں کو توجہ بھی دلائی ہے کہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ خود بتا دیا ہے کہ نبوت کیسے ملتی ہے اور جس کو ملتی ہے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس معاملے میں جو ہمارے ہاں لوگ داستان سرائی کرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا نبوت کے بارے میں وحی بھی واضح کر دی، اب ہم دیکھتے ہیں 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک نبی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور ایک رسول کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی مختلف علماء کے مختلف اوپینین ہیں اور وہ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ان دونوں اصطلاحات کے بارے میں۔ آپ اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ اس میں چند بنیادی باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ 2 الگ الگ اصطلاحات ہیں، اس کو ایک مقام پر خود قرآن مجید نے واضح کر دیا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ حج میں یہ کہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن نَبِيٍّ وَلَا رَسُولٍ، ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے جو نبی اور جو رسول بھی بھیجا ہے۔ یہ اسلوب ظاہر بات ہے کہ جب تک تعبیر کا اطلاق 2 الگ الگ چیزوں پر نہ ہو اس وقت تک اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح ہے۔ چنانچہ یہی آیت ہے جس کے تحت آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں زبان کے ماہرین میں سب سے ممتاز شخصیت زمخشری کی ہے، تو اس نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دلیل بین علی تغایر النبی والرسول، یہ جو آیت ہے یہ ایک واضح دلیل ہے اس بات کی کہ نبی اور رسول ایک نہیں ہے۔ ٹھیک،
اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہ نبی اور رسول دو الگ الگ مناصب ہیں، یہ بالکل طے شدہ بات ہے، اس میں جلیل القدر اہل علم نے کبھی اختلاف نہیں کیا۔ ٹھیک، آپ اگر کسی بھی پرانے آدمی کو اٹھا کے دیکھیں گے، محقق علماء ہیں، تو وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں۔ جو کچھ بھی اختلاف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا فرق ہے ان میں۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، زبان کے اسالیب میں اصطلاحیں بھی وجود میں آتی ہیں اور لفظ اس سے مجرد ہو کر بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال لفظ بدعت ہے، اب یہ اصطلاح بن گئی، لیکن عربی زبان میں یہ نئی چیز کو کہتے ہیں۔ تو آپ یہ جانتے ہیں نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کے لیے ایک امام کا انتخاب کیا رات کی نماز کے لیے، تو انہوں نے کہا نعمت البدع، بالکل صحیح ہے۔ یعنی یہ ایک اچھی نئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا بدیع السماوات والارض۔ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعد میں اصطلاح بن جاتے ہیں، تو قرآن مجید میں نبی اور رسول الگ الگ اصطلاحوں کی حیثیت سے بھی استعمال ہوئے ہیں، اور رسول کا لفظ محض فرستادے کے لیے، وہ جسے پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، چنانچہ اب دیکھیے جبریل امین کو بھی رسول کریم کہا گیا ہے، صحیح ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ جبریل امین کے بارے میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جبریل امین کو اس لحاظ سے رسول امین کہا گیا ہے کہ وہ خدا کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح زبان کام کرتی رہتی ہے اپنی، آپ کے علم میں ہے کہ جو اس وقت عربی بولی جا رہی ہے اس میں جو سفیر ہم اپنے ملک کا بھیج دیں اس کو رسول کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہندوستان اپنا سفیر بھیجے مصر میں تو اخبار میں سرخی یہ لگے کہ جا رسول الہند، ہندوستان کا سفیر آ گیا۔ تو اس وجہ سے زبان میں اصطلاحی مفہوم میں بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور کبھی کبھی اس سے مجرد ہو کے بھی استعمال ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں نبی اور رسول کا لفظ اس سے مجرد ہو کے بھی استعمال ہوا ہے اور یہ بطور اصطلاح بھی استعمال ہوا ہے۔ صحیح ہے، بطور اصطلاح اس میں کیا فرق واقع ہو جاتا ہے؟ ہمارے ہاں علماء نے اس کو متعین کرنے کی کوشش کی، اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے، عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے آپ اگر اردو زبان میں دیکھنا چاہیں تو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں جو اسی آیت کے تحت نوٹ لکھا ہے اس میں تفصیل سے یہ بتا دیا ہے کہ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت جن لوگوں کو دی گئی ان کی تعداد کوئی 1,24,000 کے قریب تھی۔ ٹھیک، یہ روایتوں میں بیان ہوا ہے۔ جی ہاں، اچھا، میں ان روایتوں کو اہمیت دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خود بائبل میں بھی یہ مذکور ہے۔ اگر آپ یوحنا عارف کے مکاشفے کو دیکھیں تو یوحنا عارف کا مکاشفہ چونکہ پوری کی پوری انسانی تاریخ کو بیان کر رہا ہے بلکہ قیامت تک کے واقعات کو بیان کر رہا ہے، تو اس میں بھی یہی تعداد بیان ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ پھر یہ بات بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ اسی روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے 313 رسول کے منصب پر فائز تھے، اور یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ ٹھیک، یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ٹھیک، گویا نبیوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ ان کو رسول کے منصب پر فائز کیا جائے۔ رائٹ، اب رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ لوگوں نے قیاس کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رسول کو کتاب دی جاتی ہے، بعض نے کہا اس کو شریعت دی جاتی ہے، نبی کو نہیں دی جاتی، لیکن یہ ساری باتیں اصل میں چل نہیں پاتی جتنی بھی ہیں۔ سب سے پہلے ہماری مسلمانوں کے علم کی تاریخ میں ابن حزم نے، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام، ٹھیک، اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اصطلاحات کی تشریح کی ہے۔ رائٹ، آپ جانتے ہیں نا کہ یہ ہسپانیہ کے بڑے علماء میں سے ہیں، تو انہوں نے اس کا فرق بالکل ٹھیک متعین کر کے بیان کر دیا کہ نبی اللہ سے مخاطبت پاتا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اور قیامت کے بارے میں خبردار کرتا ہے، اور رسول خدا کی حجت بن کے، عدالت بن کے زمین پر آتا ہے اور لوگوں کو پابند کر دیتا ہے کہ ان کو ماننا ہے۔ رائٹ، یعنی قبول و عہد ہی کے الفاظ استعمال کیے۔ میرے نزدیک یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑی اجمال میں رہی، متعین نہیں ہو سکی۔ سب سے پہلے اس کو بالکل متعین کر کے بیان کرنا شروع کیا ہے امام حمید الدین فراہی نے۔ ان کے ہاں بھی اس کا معاملہ اتنی تعین میں نہیں گیا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اب جامع اور مانع ہو گیا ہے، لیکن پھر میرے جلیل القدر استاذ امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں کم و بیش اس کو متعین کر دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ رسول خدا کی عدالت بن کے آتا ہے، یعنی نبی خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ رد کر دیا جائے، ممکن ہے ان کو صلیب دے دی جائے، ممکن ہے ان کو قتل کر دیا جائے، ممکن ہے ان کو جلا وطن کر دیا جائے،
چنانچہ بنی اسرائیل میں بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے. یہ معلوم ہے کہ حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کے ایک رقاصہ کی فرمائش پر اس کو پیش کر دیا گیا. یہ معلوم ہے کہ آموس نبی کو جلا وطن کر دیا گیا. آپ کے علم میں ہے کہ حزقیل ایک طویل عرصے تک قید رہے. تو سب نبیوں کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں. گویا خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں, قبول کرنے والے قبول کریں گے, جو نہیں قبول کریں گے وہ بعض اوقات ان کو بہت اذیت بھی پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. رسولوں کے معاملے میں اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جب بھی آئیں گے فیصلہ ہو جائے گا. چنانچہ سورہ یونس میں اس کو ایک قانون کے طور پر بیان کیا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ, ہر قوم کی طرف میں نے ایک رسول بھیجا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, پھر جب میرا رسول آ جاتا ہے تو پھر انصاف کے ساتھ اسی زمین پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور کسی کے ساتھ ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم نہیں ہوتا. ٹھیک. جاوید صاحب, یہ آپ نے فرمایا کہ اصطلاحات میں آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ڈفرنس ہے یہ زیادہ واضح ہے, لیکن اس سے پہلے جو آپ نے جن علماء کا ذکر کیا کہ انہوں نے یہ ڈفرنس کیا تھا کہ شریعت رسولوں کو دی جاتی ہے یا کتاب دی جاتی ہے, تو یہ والا اصول کہیں ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں. مثلا ہم جانتے ہیں کہ حضرت صالح کو کون سی شریعت دی گئی یا کون سی کتاب دی گئی. ہو سکتا ہے وہ ہمیں معلوم نہ ہو, تاریخ میں پتہ نہ ہو. جب ہو سکتا ہے تو پھر قانون بھی نہیں بنا سکتے. اچھا, یعنی ظاہر ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ بنیاد کے اوپر آپ ایک قاعدہ تو نہیں بنا سکتے نا. تو اس میں بجائے اس کے کہ قیاس کیا جائے قرآن مجید کو کیوں نہ دیکھا جائے. یعنی قرآن مجید بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے. اس نے رسولوں کی شخصیت کو الگ کر دیا ہے, یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے. یہ بھی بتا دیا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, میرے رسولوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ مغلوب ہو کر چلے جائیں گے, ان کو لازماً غلبہ حاصل ہوگا. یہ بتا دیا کہ ان کے ذریعے سے دینونت برپا ہوتی ہے, خدا کی عدالت زمین پر آتی ہے. تو یہ ساری باتیں جب بتا دی گئی ہیں تو اس میں میرے قیاس کی کیا گنجائش باقی رہ گئی. ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے, بالکل صحیح ہے, اس میں متعین طور پر بتا دیا گیا ہے کہ میرا رسول جب بھی آتا ہے میری عدالت زمین پر لگ جاتی ہے. وہ جو کچھ قیامت میں ہونا ہے وہ چھوٹے پیمانے پر ایک قیامت صغریٰ کی صورت میں اسی زمین پر ہو جاتا ہے. تو یہی فرق ہے جو ملحوظ رکھنا چاہیے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہمارے علماء کی تاریخ میں یا علم کی تاریخ میں ابن حزم نے کم و بیش یہی بات اجمال کے ساتھ بیان کر دی تھی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ جو عام طور پر ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ 4 رسول ہیں اور 4 پر کتابیں نازل ہوئی ہیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید, یہ بات ظاہر درست نہیں ہے کیونکہ اور بھی ہوں گے. کیونکہ قرآن مجید میں اشارہ بھی ہے صحف ابراہیم و موسیٰ, تو اس میں صحیفے بھی ہیں اور بھی. نہیں, قرآن مجید نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جتنے رسولوں کا ہم نے ذکر کر دیا ہے آپ کے سامنے وہ تو ہیں ہی, اور بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا. اور جس جگہ یہ فرمایا ہے اسی میں آگے چل کے کہا ہے کہ رسول کس لیے آتے ہیں, لِأَلَّا يَكُونَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ اللہ کے اوپر کسی کا کوئی عذر باقی نہ رہے. یہ آخری درجے میں قطع عذر کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کے ذریعے سے خدا کی حجت تمام ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں کسی کے پاس خدا کے حضور میں کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہتا. چنانچہ اسی لیے دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے. اچھا, پھر عذاب کے بارے میں بھی یہ بیان کر دیا کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیتے ہم دنیا میں کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے. ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں. ان کو سامنے رکھ کر اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ ہے کہ نبی مخاطبت کا شرف حاصل کرتا ہے, رسول بھی. دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دیتے ہیں, دونوں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ رسول کے ذریعے سے خدا کی عدالت زمین پر قائم ہوتی ہے, فیصلہ ہوتا ہے, منکرین کو سزا دی جاتی ہے, اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نجات دیتے. اور اگر فی الواقع وہ اتنی طاقت رکھتے ہوں یا ان کو کہیں دارالحجرت میسر آ جائے تو ان کو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں, اور ایک لحاظ سے ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے دنیا میں. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جو بات فرمائی ہے اس سے جو میں سمجھا ہوں جاوید صاحب, وہ یہ کہ جو رسول ہیں وہ چونکہ اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے منکرین کا فیصلہ یا تو رسولوں کے سامنے ہی کر دیتا ہے, ان کی آنکھوں سے وہ دیکھ لیتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہے اور پھر عذاب نازل ہو جاتا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسولوں کو کبھی بھی قوم جو ہے وہ قتل نہیں کر سکتی. تو قرآن مجید میں جہاں پر قتل کا ذکر ہے اور رسولوں کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ مجرد معنوں میں استعمال ہوا, اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ الفاظ مختلف پہلوؤں سے استعمال ہو جاتے ہیں اور ان کو ان کے سیاق سباق میں رکھ کے دیکھ لیا جاتا ہے. ٹھیک. بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. میں نے اس کی مثال بھی دی کہ رسول کا لفظ حضرت جبریل کے لیے بھی استعمال ہو گیا. ظاہر وہاں اصطلاحی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا.
تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جن جگہوں پر رسول کا لفظ آیا ہے اور وہاں انبیاء علیہ السلام کے قتل کا ذکر بھی ہوا ہے وہاں اس کا عمومی مفہوم ہی لینا چاہیے. یہ ٹھیک ہے بات اپنی جگہ پہ. لیکن جو بات آپ نے فرمائی ہے اس کی تھوڑی تنقید کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ قتل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اصل چیز یہ ہے کہ رسول کو غلبہ حاصل ہوگا. اصل چیز ہے کہ خدا اس کی حفاظت کرے گا, وہ اپنا پیغام پہنچائے گا. غلبہ حاصل ہوگا تو اس کا مطلب وہ ان کے قابو میں تو نہیں آئے گا. اس کا مطلب کرالری ہوئی نا. یعنی بات یہ ہے کہ چیز کو اسی طرح بیان کرنا چاہیے جیسے قرآن بیان کر رہا ہے. اس کے کچھ نتائج بھی ہوں گے. مثلا دیکھیے نا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے دونوں امکانات بیان کر دیے ہیں. امن اور اینک کا بعض الذی نائدو من توفینک, یعنی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو کچھ ان کو کہہ رہے ہیں, یعنی جو قیامت برپا ہونے والی ہے, جو فیصلہ صادر ہونے والا ہے, اس کا کچھ حصہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو جائے. اس میں بھی دیکھیے بڑے لطیف اسلوب میں کہا ہے بعض الذی نائدہم, یعنی کچھ حصہ آپ کے سامنے. یہ ممکن ہے کہ کچھ حصہ سامنے ہو جائے اور کچھ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سامنے آئے. اور دوسرا پہلو کیا بیان کیا ہے, اور نتوفینک, یعنی یہ کہ ہم آپ کو وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں گے. تو دونوں پہلوؤں سے یہ ظہور ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو عذاب آتا ہے اس عذاب کی بھی دونوں صورتیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں. یعنی اس عذاب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آسمان کے فرشتے آگے گویا سب کچھ تلپٹ کر دیتے ہیں, جیسے کہ قوم عاد کے معاملے میں ہوا, قوم سمود کے معاملے میں ہوا, جیسے قوم لوط کے معاملے میں ہوا. صاف محسوس ہوتا ہے ان کی داستان جب ہم پڑھتے ہیں کہ ان پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ہی بہت کم ہے, یعنی 2 4 5 لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کی, اپنے حکم کی ذمہ داری لوگوں کی استطاعت سے بڑھ کر ان پر نہیں ڈالتا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 4 لوگوں سے کہا جائے کہ اب تمہارے ہاتھوں سے سزا دی جائے گی. لیکن اگر معتدب تعداد میں ایمان لانے والے ہیں, ان کو کوئی دارالہجرت بھی میسر آ گیا ہے جہاں وہ اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں, تو پھر فرمایا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم. اب یہاں جو یعذبہم اللہ بایدیکم کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو گویا رسول پر ایمان لانے والے ہیں جن کے ذریعے سے عذاب آنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو براہ راست قرآن نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ جن لوگوں پر خدا کی حجت تمام ہو جائے گی ان پر عذاب کا تعزیہ نہ تمہیں برسانا ہے, صرف رسول کو نہیں کہا. ٹھیک ہے. یہ صحابہ کرام کی وہ خصوصی حیثیت ہے جو پوری دنیا کے انسانوں سے ان کو ممتاز کرتی. رائٹ. جاوید صاحب, ابھی آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے مختلف قوموں میں رسول بھیجے اور جب رسول وہاں پر آتے تھے تو اس قوموں کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا, انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا تھا. اور وہ آیت ختم ہوئی ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پر, کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کے جو نہ ماننے والے ہیں, جو منکرین ہیں, ان پر جب عذاب آتا ہے تو اس عذاب میں بچوں پر بھی عذاب آ جاتا ہے. بچے تو منکرین نہیں ہیں, تو یہ جو وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کے خلاف نہیں بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ مکلف ہوتے ہیں ظلم اور عدم ظلم کا سوال ہی ان پر پیدا ہوتا ہے. یعنی میں مکلف ہوں, شعور رکھتا ہوں, میں نے ایک بات اپنائی ہے یا میں نے ایک بات چھوڑی ہے, باقی رہ گئی موت. تو موت کے بارے میں خدا کا قاعدہ یہ ہے نہیں, وہ بچوں پر بھی آتی ہے, بوڑھوں پر بھی آتی ہے. وہ ابھی ماں کے بطن میں بچہ ہوتا ہے تب بھی آ جاتی ہے. وہ تو موت پھر وہ منکرین پر بھی موت ہی کی طرح آپ اسے ٹریٹ کریں, اسے آپ عذاب کہہ رہے ہیں. بچوں کے معاملے میں وہ موت ہی ہوتی ہے, اس لیے کہ اس میں عذاب ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے, اور یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو الگ رکھ کے کیا پھر ان کے بعد ایک یتیم خانہ قائم کریں گے؟ تو خدا جو دنیا کے اندر معاملات کر رہا ہے وہ بچوں کے ساتھ تو سب کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے. یعنی جس طریقے سے زلزلہ آتا ہے, طوفان آتا ہے, اس میں بچے الگ تو نہیں کیے جاتے نا. آپ کے بچے الگ نہیں کیے, لیکن زلزلہ اور طوفان عذاب نہیں ہے, وہ تو آزمائش ہے. آزمائش اور عذاب میں تو فرق ہے. یہی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عذاب اسی پر ہوگا کہ جو اس کا مکلف ہے. باقی یہ جو تباً بچے بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں وہ کسی عذاب کا نشانہ نہیں بنے, ان کے اوپر موت آ گئی. جس طریقے سے آپ نیچرل ڈیساسٹرز میں موت آتی ہے, یعنی ایک حادثہ ہوا ہے, اس حادثے میں ہدف بنایا گیا ایک قوم کو. یہ وہ چیز ہے جس کو آپ بیان کرتے ہیں جنگ کی اصطلاح میں کولیٹرل ڈیمیج ہو گئے, یعنی کچھ مجرموں کو سزا دینے کے. جنگ میں بھی ہم اپنے مخالف سے جب لڑتے ہیں تو ان کے بچوں پر تو نہیں حملہ کرتے, لیکن اس کے باوجود بچے مرتے ہیں. اس کے باوجود مر جاتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. ایسے ہی ہم یہ ہوتا ہے, انٹینشنلی نہیں مارتے نا انہیں. ایسا وہاں بھی یہی ہوتا ہے. یعنی اصل میں ہدف وہ لوگ ہوتے ہیں جو منکرین ہیں, ان کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے. اس کے ساتھ چونکہ بچے ان کی آغوش میں ہوتے ہیں ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح جنگ میں آپ نہیں کر سکتے. اگر مجرم مثال کے طور پر ایک بستی میں چھپے ہوئے ہیں, یا آپ کے خلاف جو مقاتلین ہیں, کمبیٹنٹس ہیں,
انہوں نے کہیں پناہ لی ہوئی ہے تو آپ وار نہیں کریں گے نا، وارن کیا جاتا ہے وہاں بھی. آپ یہ دیکھیے کہ ہر لحاظ سے وارننگ دی جاتی ہے. قرآن مجید نے 4 مہینے کی مہلت دی، پھر یہ کہا کہ اس کے بعد مزید مہلت ہے، پھر یہ کہا اعلان کرنے میں ہم 1.25 سال مزید لیں گے. یہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر عذاب کا تازیانہ برستا ہے. ان کے والدین نے یہ فیصلہ کرنا ہے. وہ بچوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں، کر دے، نہیں آئے گا عذاب ان کے اوپر. تو اس وجہ سے جو قانون دنیا کے اندر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچوں کو الگ کر دیا جائے؟ والدین کی آغوش سے نکال لیں گے ان کو. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو بچوں کو بھی فلٹر کر مثلا آپ لیتا. تجویز فرمائیں کیا کرتا؟ نہیں میں تو نہیں کہہ سکتا، میں تو یہ ایک جنرل پھر بات وہی کر رہا ہوں. اصول ہوگا جی کہ آپ نے جن کو ہدف بنایا ہے وہ مجرم ہے، تو دنیا میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا. مجرمین پر عذاب آئے گا، باقی لوگ اس کا ہدف بنیں گے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے ہاں جنگوں میں ہوتا ہے، بن جاتے ہیں. وہ ہدف بن گئے. اب یہ کوئی انوکھا معاملہ ہوا ہے؟ نہیں، موت آنی تھی، بچوں کو موت آ گئی. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے. آپ کے ایک تو یہ بتائیے گا خاتم النبیین میں جو لفظ خاتم ہے اس پر بھی بڑی بحث ہے، ذرا اس کی وضاحت پہلے کر دیجیے گا، اس کے بعد اگلا سوال میں پوچھ رہا ہوں. خاتم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خاتم کا مطلب مہر، بالکل اس باری میں ہے جس باری میں آپ سیل کا لفظ بولتے ہیں. ٹھیک. تو یہ سیل آف دی پروفٹس انگریزی زبان میں جب آپ کہتے ہیں نبیوں کی مہر، رائٹ. وہ سیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کو جب آپ بند کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مہر بند کر دیا، اس کو سیل کر دیا. صحیح. تو یہ بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، کیونکہ اگر اس کے سوا کوئی اور لفظ استعمال کیا جاتا تو تعویل ہو جاتی. ٹھیک اس ہے. کی تعویل ممکن نہیں ہے. وہ خاتم النبیین ہے، یعنی نبیوں کی مہر ہیں. سیل آف دی پروفٹس ہیں، وہ نبوت کے سلسلے کے اوپر مہر لگا کے اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. آپ نے فرمایا اس کی تعویل نہیں ہو سکتی. اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سیل جو ہے وہ کسی چیز کی تصدیق کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، سرٹیفائی کرنے کے لیے بھی. عربی زبان میں تو استعمال نہیں ہوتی، لیکن فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو پھر ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ وہ سرٹیفیکیشن جو آپ کہہ رہے ہیں جی. وہ پھر آنے والے کے حق میں ہونی چاہیے آپ کے پاس، جو کہ نہیں ہے. جو نہیں ہے تو نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا. لیکن عربی زبان میں جب یہ تعبیر اس طرح اختیار کی جاتی ہے تو یہ سیل کے معنی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس دنیا میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبوت کا سلسلہ ہے، نہ کوئی رسالت کا سلسلہ ہے، لیکن دنیا میں اب یہ 1400-1500 سال جب گزر گئے تو بہت ساری اور بھی بدعات مذہب میں شامل ہو گئیں، دین میں شامل ہو گئیں. کیا آج اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ نبیوں کا سلسلہ جاری رہتا اور نبی جو ہے وہ آتے اور وقتاً فوقتاً متنبع کرتے، توجہ دلاتے؟ اس کی یعنی جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کیا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا؟ نبی تو انذار اور بشارت کے لیے آتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ممکن ہو گیا کہ خدا کی کتاب بالکل محفوظ رہے. ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بہت سی تبدیلیاں اور تغیرات آئے ہیں. دنیا پری ہسٹورک ایج سے، قبل تاریخ کے زمانے سے زمانہ تاریخ میں داخل ہوئی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد ہوا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں. قرآن مجید کی حفاظت ممکن ہو گئی ہے. یعنی ایک جم غفیر ہے جو آپ پر ایمان لایا ہے. اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے اگر 10-20 لوگ ایمان لاتے تو قرآن مجید کی حفاظت ممکن نہیں تھی. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ اسباب کے دائرے میں کام کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ سارے پہلو واقع ہو گئے اور قرآن مجید محفوظ ہو گیا تو خدا کی ہدایت محفوظ ہو گئی. ہمارے پاس خدا کی ہدایت آخری شکل میں موجود ہے. قرآن مجید نے ہدایت کے معاملے میں معیار بنایا ہی ہمیشہ کتاب کو ہے. چنانچہ دیکھیے وہی آیت جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا، اس میں یہ کہا ہے کہ نبی کس لیے آتے ہیں؟ مبشرین و منذرین. اور وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتاب نازل کی اللہ نے. کس لیے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ اختلافات کا فیصلہ کر دے. تو کتاب چاہیے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے. بدعت پیدا ہو گئی ہے، خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اس کے لیے تو نبی کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کی ضرورت ہے. کتاب موجود ہے ہمارے پاس، محفوظ صورت میں ہے، جیسے دی گئی ویسے ہی ہے. اس کی زبان ایک زندہ زبان ہے، آج بھی اس کو اسی طریقے سے پڑھ کر دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو ہدایت کے معاملے میں تو ضرورت ختم ہو گئی. دوسرا پہلو کیا ہے؟ اتمام حجت، یعنی عالمی سطح پر اتمام حجت ہو جائے. اس کے اسباب بھی تاریخ کی روشنی میں پیدا کر دیے گئے، وہ بھی ہو گیا. اب اتمام حجت کے نتائج قیامت میں نکلیں گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو نکالنے کا سلسلہ جو رسولوں کے ذریعے سے برپا کر رکھا تھا، وہ پہلے بھی کبھی کبھی ہوتا تھا، وہ ختم کر دیا. اور میرے خیال میں بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ بار بار اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. اتمام حجت کی تاریخ کیا ہے؟ اتمام حجت کی تاریخ اس لیے ہے کہ جس قوم پر ہوا ہے
اس کو سزا دے دی جائے، باقیوں کے لیے اس کو خدا کے وجود کی دلیل بنا دیا جائے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ دلیل بن گیا، آج یہ تاریخ کی روشنی میں ہم بتا سکتے ہیں۔ بلکہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ دو جو آخری پیغمبر ہیں، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، صحیح، اور عالمی سطح کے اوپر اگر آخری پیغمبر کا فیصلہ کرنا ہو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دونوں کی دینونت بالکل مشاہدے کی چیز بن گئی ہے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے جو خدا کی عدالت برپا ہوئی ہے، اس کا اعلان دیکھیے قرآن میں کیا ہے، انی متوفیک برافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی میں آج یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں تجھے وفات دوں گا، تجھے اپنے طرف لے جاؤں گا، ان ظالموں سے اور منکروں سے تجھے نجات دوں گا، اور تیرے ماننے والوں کو، تیرے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو قیامت تک تیرے منکرین پر غلبہ دیے رکھوں گا۔ تو گویا یہ غلبہ تو ایک ایسی مشہود حقیقت ہے جس کو پوری کائنات، زمین پر بسنے والا ہر انسان بچشم سر قیامت تک دیکھتا رہے گا۔ تو یہ چیز بھی ہو گئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دنونت برپا ہوئی وہ صرف جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں رہی، وہ اس سے باہر نکلی اور اس نے دنیا کی دو بڑی سلطنتوں کو بالکل الٹ کر پھینک دیا۔ اس لحاظ سے وہ تاریخ کا ناقابل تردید واقعہ بن گئی۔ تو دونوں چیزیں موجود ہیں، اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یعنی ہدایت کا اہتمام قرآن میں ہو گیا، اتمام حجت کا اہتمام عالمی سطح پر ہو گیا، وہ تاریخ میں موجود بھی ہے۔ لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے ان دو پیغمبروں کا حوالہ دیا، سیدنا مسیح علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے اور جو کتاب لے کر آئے تھے، اس میں کہیں پر بھی عقیدہ تثلیث نہیں تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد عقیدہ تثلیث ایک بنا لیا گیا اور اس کی تعویل پیش کر دی گئی، بالکل اسی، اور تعویل پیش کر دی گئی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ عقیدے کے اندر کیا گمراہی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید محفوظ ہے آج بھی، مگر اس کی جو تعویلات مختلف لوگ کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، تو ان تعویلات کی روشنی میں ظاہر ہے کہ دین کے اندر خرابیاں تو پیدا ہو رہی ہیں، یعنی اصل جو ٹیکسٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے مگر تعویلات ہو رہی ہیں۔ اس وجہ سے میں جاننا چاہ رہا تھا اس کو تو روکا ہی نہیں جا سکتا، اچھا، یہ تو رہے گا، پیغمبر کی موجودگی میں بھی رہے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ معیار ہونا چاہیے، تو وہ کرائیٹیرین پیغمبروں کے زمانے میں بھی کتاب ہی کو بنایا گیا ہے۔ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ کتاب کو یہ حیثیت دی گئی ہے، قرآن مجید نے جہاں بھی ذکر کیا ہے اس کا ٹیکسٹ دی ہے۔ دیکھیے دوسری جگہ بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے پیغمبروں کے ساتھ کتابیں نازل کی، کس لیے؟ لیکوم الناس بالقسط، وہ کتابیں ایک میزان بن کے آئیں تاکہ لوگ دین ٹھیک انصاف پر قائم رہیں، تو وہاں بھی مقصد کتابی کو بیان کیا گیا۔ اس آیت میں بھی یہی بیان کیا گیا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتاب نازل کی، کس لیے نازل کی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ کتاب کے ذریعے سے اختلافات کا فیصلہ ہوتا رہے۔ تو تعویل کے اختلاف کے لیے قرآن کی مراجعت کی جائے گی۔ قرآن مجید اس طرح کے تمام اختلافات کو اگر آپ اس کے سامنے سرنڈر کرنے کا ارادہ کر کے چلے جائیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ذہن کے تعصبات ختم کر دیں، اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ دیں، قرآن کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں، تو وہ ان میں سے ایک ایک چیز کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ آپ اس کے اندر دیکھیے، اس کے بارے میں خود خدا نے کہا ہے لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے اس کے اندر، نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ آپ ظاہر ہے ہاں اس کے منہ میں اپنے الفاظ نہیں ڈال سکتے آپ، قرآن مجید وہ نکال دے گا۔ یہ جو بدعات پیدا ہوتی ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اگر کبھی آپ ان کو مطالعہ کریں اور اس پر کبھی گفتگو کریں، ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا ماخذ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن سے پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب آپ قرآن مجید کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہدایت سے محروم کر دیں، تو اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رائٹ۔ اچھا جاوید صاحب، یہ آپ فرما رہے ہیں کہ چونکہ ٹیکسٹ موجود ہے اور ٹیکسٹ کے مطابق اگر ہم اس پہ غور کریں تو وہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی سطح پر آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، تو پھر یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ عربی زبان میں ہی کیوں ہے؟ مطلب عالمی سطح پر اب ظاہر ہے کہ میں اجمی ہوں، میں اس عربی کو اس انٹینسٹی کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ نہیں سمجھ پاؤں گا، چاہے کتنی بھی میں مشقت کر لوں، جتنی انٹینسٹی کے ساتھ صحابہ نے سمجھا تھا اس قرآن کو۔ تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں، غیر عرب لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایک طرح سے ایک پرابلم نہیں ہو ایک کریٹ ہو گیا کہ عالمی سطح پر ایک پیغمبر آیا، وہ اپنی کتاب لے کر آیا، لیکن وہ اجنبی زبان میں کتاب ہے، تو میرے لیے تو پرابلم ہو گئی۔ سائنس کس زبان میں ہے؟ سائنس تو طب کس زبان میں ہے؟ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دنیا کا ہر علم کسی ایک ہی زبان میں پیدا ہوگا، دو میں پیدا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں زبانیں ہیں،
تو یہ تو طریقہ اختیار کیا نہیں جا سکتا. بھائی پنجابی میں ہوگا تو سرائکی نہیں مانیں گے. لیکن سائنس اور میڈیکل جو ہے نا وہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے. زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. نہیں مطلب میری زندگی اور موت کا مسئلے سے مراد یہ کہ میں سائنس پہ پریکٹس کروں نہ کروں, میں اگر بیمار ہوں گا میں ڈاکٹر سے پوچھ لوں گا. عملاً صورتحال یہی ممکن ہے. دیکھیے کوئی علم بھی جب پیدا ہوگا تو کسی ایک زبان ہی میں پیدا ہوگا. دنیا کی ساری زبانوں میں بیک وقت اس کو آپ پیدا اگر کرنا چاہیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پچھلے چند سال میں جو زبانیں ختم ہوئی ہیں دنیا میں سے ان کی تعداد 6000 سے زیادہ ہے. دنیا میں کوئی ایک زبان یا دو زبانیں نہیں بولی جاتی, بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ رنگوں کا اور زبانوں کا اختلاف میری آیت ہے, بہت بڑی نشانی ہے. یہی ماں باپ ہوتے ہیں, بچہ ہی نہیں کہ ہم پیدا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے زبانوں کا کتنا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ تجویز فرمائیے نا کیا کیا جائے. یعنی خدا بات کرنا چاہے, اپنی کتاب بھیجنا چاہے تو ہر زبان میں ایک کتاب بھیج دے. اچھا آپ اگلے دن ایک دوسری زبان پیدا کر کے بیٹھ جائیں گے پھر اس میں بھیج دے. تو یہی ممکن طریقہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید یا پیغمبر دو کاموں کے لیے آتے ہیں. ان کی ہدایت ہمیشہ عالمی ہوتی ہے. وہ حضرت مسیح کی بھی عالمی تھی, وہ حضرت موسیٰ کی بھی عالمی تھی, وہ حضرت داؤد کی بھی عالمی تھی, وہ حضرت نوح کی بھی عالمی تھی. ان کی ہدایت عالمی ہوتی ہے. ہدایت کیا ہے؟ یعنی وہ بنیادی حقائق جن کو ماننا ہے, وہ اخلاقی اصول جن پر عمل کرنا ہے, وہ عالمگیر حقیقتیں ہیں. ان کے سمجھنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. قرآن مجید تو اصرار کر کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ قیامت میں لوگ یہ عذر بھی پیش نہیں کر سکیں گے کہ ہم تک کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی, بلکہ میں نے جو تمہارے اندر علم ودیت کر دیا میں اس کی بنیاد پر پوچھوں گا. تو اس وجہ سے ہدایت کا معاملہ تو بالکل عالمی, ہر پیغمبر کا ہے. حضرت مسیح کی ہدایت بھی عالمی ہے. خدا کے پیغمبر جب رسول کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو ان کی عدالت قائم ہوتی ہے. عدالت اپنی قوم کے لیے ہوتی ہے. تو قرآن مجید نے جو عدالت جن پر قائم کرنی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان کی زبان میں ہو. ہدایت ایک عالمگیر حقیقت کے طور پر میں بھی اخذ کر لوں گا, آپ بھی اخذ کر لیں گے, لیکن ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہنا چاہیے تھا, اس لیے کہ ان کو دنیا میں سزا کا ہدف بننا تھا. اس لیے قرآن مجید ان کی زبان میں نازل کیا گیا. تو پیغمبر کی عدالت اس کی قوم کے لیے ہوتی ہے, اس کی ہدایت ایک عالمی حقیقت ہوتی ہے. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جائے صاحب, اس کی ذرا میں اور چاہوں گا وضاحت. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کوئی اہم بات نہیں کی؟ نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. مطلب یہ جو نقطہ آپ نے بیان کیا یہ اس لیے مجھے دلچسپی اس میں لگ رہی ہے کہ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ جس پر عدالت برپا کرنی ہوتی ہے ان کی زبان میں آتا ہے. اس کا مطلب دوسروں پر عدالت برپا نہیں کرنی ہوتی ہے. تو کیا قیامت کے دن جو ایکچوئل عدالت ہونے والی ہے اس میں بھی جو غیر عرب لوگ ہیں ان کو کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اس عدالت کا؟ جیسے قیامت کی عدالت جس نے قائم کرنی ہے وہ دلوں کے احوال کو جانتا ہے. وہ وہاں کیا کرے گا اس نے یہ بتایا ہے کہ وہ آپ کے باطن کو آپ کے سامنے نکال کے رکھ دے گا. دنیا کی عدالت میں یہ نہیں ہوتا. یعنی جو عدالت حضرت نوح کے ذریعے سے قائم ہوئی یا حضرت صالح کے ذریعے سے قائم ہوئی یا حضرت لوط کے ذریعے سے قائم ہوئی یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم ہوئی, اس پر تو آج بھی آپ بحث کر سکتے ہیں. لیکن قیامت کی عدالت میں اس کی گنجائش میرے یا آپ کے پاس نہیں ہوگی. وہاں تو یہ بتا دیا گیا کہ میرے ہاتھ پاؤں گواہی دے اٹھیں گے, ایک ایک چیز کی تصویر دکھا دی جائے گی. تو وہاں جس پر حجت جتنی تمام ہوئی ہے وہ اس میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا. وہاں بحث کا دروازہ بند ہو جائے گا اور خدا وہ سارے ذرائع آپ کے سامنے لے. اب تو ہم جانتے ہیں نا, جیسے جیسے ہم دنیا کو سمجھ رہے ہیں, مادے کو سمجھ رہے ہیں, نفس کو سمجھ رہے ہیں, تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہماری ایک ایک حرکت یہ پوری طرح ریکارڈ میں موجود ہے, اس دنیا میں موجود ہے. اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے. اسی چیز کو اصول بنا کر وہ بہت سے آلات ایجاد کیے گئے ہیں جو اب بھی ہماری آوازیں, ہماری حرکات اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں. یہ اصل میں اس دنیا میں کار فرما قوانین ہی ہے جن کا اظہار اس صورت میں ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اس میں اصول یہ بیان کر دیا گیا کہ جس کو جتنا علم دیا گیا, جتنا حق جس تک پہنچا, اس کے لحاظ سے اللہ مواخذہ کرے گا. اس میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں بحث کرنے والوں کو کہ جو ایک کھجور کے فتیلے کے برابر بھی میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا. ان اللہ لیس بظلام للعبید, یہ میرے بندے ہیں, میں ان پر ظلم کروں گا. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے شوق ہے عذاب دینے کا, میں سراسر رحمت ہوں. تو اس لیے مجرموں کو پوری طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر خدا کی حجت وہاں تمام ہوگی. یعنی حجت تو یہاں تمام ہو گئی, وہ کس درجے میں ہوئی تھی اس کا ظہور وہاں ہو جائے گا, اور پھر اس کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہوگا. اب وہ درگزر کا معاملہ کرنا ہے تو وہ بھی فرمائیں گے. یہ بات البتہ اصول میں بیان کر دی ہے کہ نبوت کا سلسلہ اللہ کی عنایت ہے, اصلاً اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی.
اس لیے کہ آپ کو جو بنیادی دین جس پر آزمائش میں ڈالا گیا وہ آپ کو دے کر بھیجا گیا. تو اس وجہ سے یہ خدا کی عنایت ہے, آپ کا حق نہیں ہے کہ ضرور آپ کے پاس بھی براہ راست پیغمبر آئے اور فلاں کے پاس بھی براہ راست پیغمبر آئے. بالکل ٹھیک ہے. جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ نبی کے جو ٹرانسلیشن ہے اصطلاح, وہ نبا جیسے آپ نے بھی فرمایا خبر دینے والا, تو اس سے یہ بھی مراد لی جاتی ہے کہ نبی جو ہے وہ امور غیب کی خبر دیتا ہے, تو نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے. دیکھیے کسی بھی لفظ کے بارے میں اگر آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک اصطلاح بن گئی ہے اور وہ اصطلاح قرآن مجید میں آ گئی, تو قرآن کی روشنی میں کرنا چاہیے. ٹھیک. تو قرآن مجید نے جس چیز کو نبی عظیم کہا ہے وہ قیامت ہے. رائٹ. اس وجہ سے اسی کو متعلق کرنا چاہیے. قیامت کی منادی کرنے والا, قیامت کی خبر دینے والا, لوگوں کو یہ بتانے والا. اگر آپ غور کریں تو یہی اصل میں دین کی ساری حقیقت ہے. یہی ہے بھائی, دین میں اور فلسفے میں یہی فرق ہے کہ فلسفی اس دنیا کے اندر کھڑا ہو کر اس کی گتھی کو سلجھا رہا ہے, اور انبیاء علیہم السلام یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے, اس کے بعد ایک نئی دنیا آنے والی ہے. اس وجہ سے جب تک اس کو ملا کر اس کو نہیں دیکھو گے یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک. تو پیغمبر اس کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں, اس کی خبر دینے کے لیے آتے ہیں. نبی کا مطلب میرے نزدیک قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ وہ ہستی جس کو خدا زمین پر مبعوث کرتا ہے تاکہ وہ قیامت کے بارے میں لوگوں کو خبردار کر دے. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہم نے آج گفتگو کی نبوت کی حقیقت کے بارے میں اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں پہ مختلف پیغمبروں کو بھیجا, رسول بنا کر بھی بھیجا, کچھ لوگوں کو اور نبی بنا کر بھی بھیجا. آج ہم نے گفتگو کا یہ پہلا جو حصہ تھا وہ مکمل کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو کنٹینیو کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں, اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ مزید پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.